نے اگر کتاب نہ لکھی تو خواجہ قطب بختیار جیسی کتاب تمہارے نظروں سے نہیں گزری، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسی کتاب تمہارے نظروں سے نہیں گزری، شیخ فرید شکر گنج جیسی شخصیت تمہاری نظروں سے نہیں گزری، اس سے بڑے اور کیا کتابیں لکھی؟ اچھا ان کی زندگیوں کو کبھی تم نے جانا ہے کہ سرکار غریب نواز کیا تم سے یہ امید رکھتے تھے کہ تم نشہ کرو، تم گناہ کرو، دوست عاشق کے اندر زندگی کو ختم محدود کر دو؟ کیا چاہتے ہیں غریب نواز؟ کیا سرکار غریب نواز کے عرس کے دن کیا کسی نے عہد کیا کہ آج سے میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا؟ کیا سرکار غریب نواز کے عرس کے دن کیا کسی نے عہد کیا کہ میں چہرے پر سنت اٹھاؤں گا؟ اچھا ہماری زندگی نماز روزہ زکات ہی سب کچھ ہے یا ایسا کچھ ہے؟ کیا غریب نواز نے دنیا کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں گزاری؟ کیا جھوٹ بول کر کمائی کی ہے؟ کیا کسی کا حق مار کر کمائی کی ہے؟ کیا کسی کی غیبت کرتے ہوئے نظر آئے؟ کون سی زندگی سرکار غریب نواز کی ایسی ہے جس کی زندگی پر تم عمل کر رہے ہیں؟ تو اللہ تو ارشاد فرما رہا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ پر، اللہ کے بارے میں ہم دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا اور ان لوگوں کے ساتھ چلا جس پر تیرا انعام ہے۔ تو کیا غریب نواز کے راہ کو اسی طریقے پہ چلیں گے؟ کیا کبھی تم لوگوں نے غریب نواز کا تقویٰ نہیں دیکھا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کا مسلمان سرکار غریب نواز سے محبت کرنا ہی چاہیے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد و آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر سی بات ہے بھائی ہندوستان کے مسلمانوں پر سرکار غریب نواز کا کرم ہی کرم، کرم کرم ہی کرم ہے۔ بھلے غریب نواز سے 200 سال پہلے گزر رہے ہو لیکن انہیں بھی یا غریب نواز یا غریب نواز یا غریب نواز کرنا ہوگا۔ ہندوستان میں اگرچہ رہنا ہے تو سرکار غریب نواز کا نام لینا ہوگا۔ کیونکہ ان کا احسان ہے ہم پر۔ بھائی احسان اگر کوئی دوست کسی دوست پر احسان کرتا ہے، ایک مثال ہے کہ کسی بچی کی شادی ہے، اس نے جو ہے تو ایک 10-20,000 50,000 روپے آپ کو سپورٹ کیا تو آپ کتنا احسان مانیے؟ ایسی ضرورت ہے کہ اس پیسے کے بنا کام ہی نہیں بن سکتا تھا۔ اس حال میں اگر ہمارے پاس وہ دوست مدد کرتا ہے تو اور دوستوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہیں گے ان کا کروڑوں کروڑ احسان ہے میرے دوست کا، اس نے مجھ کو سپورٹ کیا، اس نے مجھے ہیلپ کیا، جس کی وجہ سے میرے تمام ضروریات کی چیزیں فارغ ہو گئی، یا کسی اور ضرورت کے لیے دیا تو اس کا احسان ہم ہر بار جتاتے ہیں۔ لیکن غریب نواز کا تو ہم پر کتنا احسان ہے کہ غریب نواز نے تو ہم کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، ورنہ پتہ نہیں کسی مندر کا گھنٹا بجاتے تھے۔ تو غریب نواز کے بارگاہ میں تو حاضر ہونا ہے وہ بات اور ہے، لیکن غریب نواز کی زندگی کو سمجھنا آتا ہے۔ غریب نواز کی زندگی کو تقوی کے ساتھ، غریب نواز نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، شرع کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کبھی جھوٹ کو نہیں پنپنے دیا، کبھی غیبت کو نہیں پنپنے دیا، کسی کی چغلی کو کبھی پنپنے نہیں دیا، کسی کی برائی کو کبھی پنپنے نہیں دیا، کبھی آنے سمجھ لو کسی کا مال ہضم نہیں کیا، بلکہ دین کی تبلیغ انہوں نے کی۔ کیا ہندوستان میں جب تشریف لائے تو تنہا آئے، اور آئے بھی بڑے شان سے آئے۔ نہ اردو آتی تھی، نہ مراٹھی آتی تھی، نہ مارواڑی آتی تھی، نہ انگلش آتی تھی، پھر بھی تنہا آئے، اور آئے ہندوستان پر حکومت آپ نے کیا اور ڈنکی کے چوٹ پر کیا۔ لیکن سرکار غریب نواز کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے، ان کا تقویٰ اس طریقے سے تھا، اللہ کے نام پر وہ لوگ مر مٹے تھے، مٹا
بتا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر بڑے گلزار بن جائے. پتھری زمین کو انہوں نے اپنایا. سخت زمین کہا جاتا ہے راجستھان کی زمین. سخت زمین ہے, پتھریلی زمین ہے, وزنی زمین ہے. اس پتھریلی زمین کو آپ نے اپنایا اور اس وہاں پر ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر آپ نے دین کا ڈنکا بجایا. لیکن خواجہ کے دم بھرنے والوں, خواجہ نے جس طریقے پہ زندگی گزاری ہے اس طرح سے زندگی گزارنے کا نام شریعت کے مطابق جس طرح سے انہوں نے وقت گزارا ہے اس طرح سے ہم نے کون سا ایسا ان کا عمل اپنایا, تھوڑا یہ تو بتائیں. بھائی چادریں کام آنے والے ہیں کیا؟ جو چادریں اتنے سارے ہم لوگ ڈنگی کے چوٹ پر کوئی 50,000 کی چلا رہا ہے, کوئی لاکھ کی چلا رہا ہے, کوئی 2 لاکھ کی چلا رہا ہے, کیا یہ عمل کے طور پہ کام آنے والے ہیں؟ عمل پہ کام آنے والی کون سی چیز ہے جو سرکار نے نماز نے بتایا؟ 5 وقت کی نماز ہے, نمازوں کو پابند ادا کرو, روزے کو پابندی سے ادا کرو, زکوٰۃ کو پابندی سے دو, حج کو پابندی سے کرو, مال ہے تو حج کرو, پھر شریعت کے مطابق زندگی گزارو, اپنے نظروں کو نیچے کرو, چہرے پہ داڑھی اگاؤ, اسلامی لباس پہنو. ان انگریزوں والے لباسوں کو نکال کر پھینک دو. ایسا تو کوئی یعنی سمجھ لو عرس آئے تو کم سے کم یعنی ہر عرس میں کچھ ایسے چیزیں اپنائیں جو سرکار غریب نواز نے ہم کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کو بتایا. ایسا تو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. ہوں گے ایسا یعنی سمجھ لو سرکار غریب نواز کے بعد پر عمل کرنے والے ہوں گے, ایک کا دکا ہوگا, لیکن لاکھوں کی تعداد میں جب پہنچ گئے تو ہزاروں کی تعداد میں تو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا یعنی پیغام لے کر آؤ وہاں سے. بھائی عرس میں جانے والے عرس میں پہنچو, وہاں پر پوری دنیا سے اللہ والے پہنچتے, پوری دنیا سے, ہندوستان سے ہی نہیں, وہ چاہے روحانیت طور پہ ہو یا بظاہر طور پہ, بظاہر طور پہ. لیکن غریب نواز سے محبت کرنے کا نام یہ نہیں ہے کہ شریعت کے مطابق وہاں پر زندگی وہاں پر جا کے سیکھ لے کے آنے کا ہمارا تقاضا ہے. اس میں تو ہر طرح کے لوگ آتے, ہاؤسے نوسے گھومنے بھی آتے, پھرنے بھی آتے ہیں اور میلے کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں. کوئی منت مرادوں کے لیے آتا ہے, کون جو ہے تو اپنے پیر کی تلاش میں آتا ہے, اللہ والوں کی تلاش میں آتا ہے, یعنی بزرگوں کے صحبت میں بیٹھنے کی اس میں آتا ہے. ہر طرح کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اس بات پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا اس کی بات پر سے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات پہ آؤں گا, لیکن اس کی بات پر سے ایک بات یاد آئی. ایک مرتبہ آواز بلند و شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار غریب نواز کے عرس میں جانا چاہیے, ان کا احسان ہے ہم پر. بھائی سال میں ایک مرتبہ جاؤ, زندگی میں ایک مرتبہ جاؤ, لیکن حاضری دو غریب نواز کے بارے کا. اور کچھ بزرگوں نے جو دیا ہے شریعت کے مطابق بھائی زندگی گزارو, اس میں سے کچھ باتوں پر عمل کرو, کوشش کرو کہ بھائی سنت کے مطابق زندگی جیوں گا. آج عرس ہے غریب نواز کے, عرس کے موقع پر میں اپنی شریعت کے مطابق زندگی کروں گا, برائیوں کو چھوڑ دوں گا, شراب چیزوں کو چھوڑ دوں گا, زنا خوری کو چھوڑ دوں گا, برائیوں کو چھوڑ دوں گا, تقوی اختیار کروں گا, مسجد کے قریب آؤں گا, عالموں کی صحبت میں بیٹھوں گا. اگرچہ نماز مکمل یاد ہے تو نماز پوری طرح سے ادا کرنے کی کوشش کروں گا, اور دعائیں کئی طریقے پہ سورتوں کو سدھاروں گا, آیتوں کو سدھاروں گا, کلام پاک کی تلاوت کروں گا. ان باتوں کو وہاں پر جا کے سیکھ لینا چاہیے اور شریعت کے مطابق زندگی گزرنے کا. تو بات ایک یاد آئی تو میں بتاتا چلوں کہ آگرہ کے سرزمین پہ ابوالعلائی سلسلے کے ایک بزرگ ہیں, سلسلے ابوالعلائی کے امیر ہیں. ان کی خدمت میں ایک خادم تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا. وہ خدمت میں رہا کرتا تھا, حضرت کے وضو کو پانی دیتا,
ضرورت کی چیزیں پورے کرتا، کپڑے دھل کے لے کے آتا، کپڑے اس طریقے کے لے کے آتا، لا کے رکھ دیتا، ان کی ضروریات کی چیزیں بزرگوں کے صحبت میں بیٹھنے کا وہ فائز لوٹتا تھا، حضرت عمر اللہ کی خدمت میں بیٹھا رہتا تھا۔ اب جیسا رجب کا چاند نظر آنے لگ گیا، قریب قریب وقت آنے لگ گیا، تو یہ بے چین ہونے لگ گیا کہ ہر سال تو میں اجمیر پہنچتا ہوں، اس سال مجھے اجمیر جانا ہے، کیوں نہ میں حضرت سے اجازت طلب کروں اور اجازت لے کر میں اجمیر کے لیے روانہ ہوں۔ تو اجازت لینے کی حضرت کے بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت ابو العلا کے بارگاہ میں، اور عرض کیا کہ حضور آپ کے جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، جیسا استری کے کپڑے ہیں یا دھونے کے کپڑے ہیں یا ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ مجھے ایک بار میں ہی بتائیے تاکہ میں آپ کے تمام ضرورت کی چیزیں آپ کے قریب کر دوں۔ تو حضور نے فرمایا اے عبد الرحمن کیا کہیں جا رہے ہو؟ کہا کہ حضور اجازت دے تو میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے عرس کے موقع پر جانا چاہتا ہوں۔ تو بولے ابھی تو بہت وقت ہے عبد الرحمن، وقت آنے پر دیکھیں گے۔ پھر رہا خدمت میں خدمت کرتا رہا، چاند نظر آیا، پہلی ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، حضور کہا کہ رک جاؤ، اب کل عرس ہے، عرس کا موقع شروع ہونے والا ہے۔ عبد الرحمن جو نامی شخص تھا وہ سرکار غریب نواز سے بے انتہا محبت کرتا تھا، ہر عرس میں پہنچتا تھا، لیکن یہ عرس اس سے جدا ہو رہا ہے، وقت قریب ہے، اب تو پہنچنے کا کوئی حالات ہی نہیں ہے، کیا کرو؟ حضرت اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت اجازت نہ ملنے کی صورت میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس مرتبہ میرا عرس چلا گیا، اس ارادے سے رونے لگ گیا۔ حضرت ابو العلا نے فرمایا اے عبد الرحمن تجھے کس بات نے رلایا ہے، کس بات سے تو رو رہا ہے؟ جب حضرت نے یہ بات رکھی تو عبد الرحمن نے فرمایا حضور غریب نواز کا عرس شروع ہو چکا ہے، آپ نے مجھے اجازت نہیں دی اور حضور وہاں پر عرس چل رہا ہے اور میں عرس میں شریک نہ ہو رہا ہے، اس بات کا غم مجھے ستا رہا ہے۔ تو اچھا تو وہاں پر جا کر کیا کرے گا؟ کہا کہ وہاں پر میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتا، وہاں پر لنگر لوٹتا، لنگر لوٹاتا، اور نہ جانے یعنی سمجھ لو وہاں پر جو ہے درگاہ یعنی شاہجہانی مسجد میں نماز پڑھتا، اولیاء مسجد میں عبادت کرتا، سنی مسجد میں عبادت کرتا، یہ سب ارادہ رکھا تھا۔ بعض لوگ کیا کرتے جانے کے ارادے سے میلے میں گھومتا ہوں، چرس پیتا ہوں، گانجا پیتا ہوں، ڈرگس کھینچتا ہوں، اس ارادے سے جاتے۔ ارے جانے کا بیڑا آیا خواجہ کاکا کے لیے، ڈرگس کھینچنے کے لیے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، بزرگوں کو بدنام کرنے کی کتنی بڑی سازش ہے۔ بزرگوں کے طریقے پر چلنے کا یہ طریقہ ہے، سوچ لو۔ تو بغیر وہ رو رہا ہے، بے انتہا رو رہا ہے۔ تو سرکار حضرت ابو العلا نے دیکھا کہ عبد الرحمن کیا تیرا جانا ضروری ہے؟ کہا کہ حضور آج تک تو عرس نہ چھوڑا، دل تڑپ رہا ہے کہ غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر۔ تو اچھا حضرت ابو العلا نے فرمایا ہے عبد الرحمن آنکھوں کو اپنے بند کر لے، آنکھوں کو اپنے بند کر لے۔ حضرت ابو العلا کے حکم پہ عبد الرحمن نے آنکھ بند کر دی۔ اب جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی ہے، اچھا جانا ضروری ہے؟ ہاں کہا جانا ضروری ہے، پر ٹھیک ہے جانے کے بعد ایک کام کرنا، تو جب میلے میں پوری طرح سے یعنی سمجھ لو پوری طرح سے عرس کر لے تو فلاں جگہ پہ ایک جھاڑ ہے، اس جھاڑ کے نیچے جا کے کھڑا رہنا، وہاں پر ایک گھوڑا سوار آئے گا، نقاب پوش ہوگا، اس کو چٹھی پہ کچھ لکھ دیا اور یہ چٹھی اس تک پہنچا دینا، یہ سب باتیں بتا دیے۔ کہا کہ حضور لیکن جاؤں گا کیسے؟ کہا کہ آنکھوں کو بند کر لے، آنکھ بند کر دیا، اپنے یعنی حضور بزرگ کا آواز وہ سن رہا ہے بندہ۔ حضرت ابو العلا فرماتے عبد الرحمن آنکھ بند کر لے، آنکھ بند کر دیا، کھول دے، کھولا، کیا دیکھتا ہے؟ اجمیر شریف میں موجود وہ شخص اجمیر شریف میں موجود۔ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین بھی سکڑ جاتی ہے، سمیٹ لی جاتی ہے،
اور یعنی نہ جانے کہاں سے کہاں اللہ والے پہنچا جائے پتا بھی نہیں چلتا ہے. وہ بندہ جو ہے تو پہنچ گیا خوشی خوشی وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, اذکار کر رہا ہے, حاضری دے رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, سب ہو گیا. آخر میں یاد آیا کہ حضرت نے کہا تھا کہ فلاں جھاڑ کے نیچے چلے جانا اور وہاں پر وہ چٹھی دے دینا. تو اب یاد آیا آخری وقت تھا, وہاں سے نکلا, اس پیڑ کی جو نشانی بتائی تھی وہاں پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد انتظار کرتا رہا اس گھوڑے سوار کا. کچھ دیر کے بعد وہ گھوڑا سوار اس طرف سے آ رہا ہے اور عبد الرحمن جو ہے اسی جگہ کے نیچے کھڑا ہوتا ہے. نقاب پوش گھوڑا سوار وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو فوراً عبد الرحمن سلام کرتا ہے. وہ گھوڑے سوار جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. عبد الرحمن کہتا ہے کہ ہمارے حضور حضرت ابو العلا نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے, پیغام بھیجا ہے. اس خط کو پیش کرتا ہے. وہ گھوڑا سوار جب اس خط کو لیتے ہیں, پڑھتے ہیں, مسکراتے ہیں. مسکرانے کے بعد اس کا جواب اس کے پیچھے لکھ دیتے ہیں. لکھنے کے بعد جو ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ابو العلا کے بارگاہ میں پیش کرنا, یہ کہہ دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. یہ بھی تو جانے ہی جا رہے تھے. عبد الرحمن نے فرمایا کہ حضور میں اس طرح سے نہیں آیا تھا, مجھے میرے حضور نے اس طرح سے یعنی بھیج دیا تھا. آنکھ بند کیا تو آگرہ میں تھا, آنکھ کھولا تو اجمیر میں تھا. میں اسی طریقے پہ جانا چاہتا ہوں. تو اس گھوڑے جو سوار تھے انہوں نے کہا کہ آنکھ بند کر لے. جب آنکھ بند کیا, جب آنکھ کھولا تو آگرہ کے زندگی پر پہنچے. تو یہ بزرگوں کا کرم ہے. سب باتیں ہونے کے بعد گھر گیا. گھر سے جب آیا خانقاہ میں حضرت ابو العلا کے بارگاہ میں عرض کیا, سلام عرض کیا, جواب دیے. تو حضرت ابو العلا فرماتے ہیں اے عبد الرحمن کیا عرض کر کے آ گیا؟ کہا کہ حضور کر کے آ گیا. میں نے جو خط دیا تھا اس کا کیا کیا؟ کہا کہ حضور وہ خط تو میں نے انہیں پہنچا دیا. انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ جواب دیا اور مسکرا دیا. تو کہا کہ وہ خط کہاں ہے؟ کہا کہ حضور یہ خط آپ کی بارگاہ میں وہ پیش کرتا ہے. خط لیتے ہیں, پڑھتے ہیں, مسکراتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آتی. عبد الرحمن کہتا ہے کہ بات نہیں سمجھ میں آئی. جب ان کو خط دیا تھا تو انہوں نے پڑھا, مسکرا دیا. آپ کو جب خط دیا تو آپ نے پڑھا, آپ نے مسکرایا. بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت ابو العلا فرماتے ہیں اے عبد الرحمن میں نے لکھا تھا. تو کس سے ملا؟ تو کس سے ملا؟ کہا کہ میں وہاں پر گھوڑے سوار سے. کہا وہی تو غریب نواز تھے جس سے تو نے ملاقات کی تھی. وہی غریب نواز کے ساتھ ہے جس سے تو ملاقات کی تھی. کہا کہ حضور مادو رہتا تو میں ان کو چھوڑتا نہیں, ان کے دامن کو ہی پکڑے رہتا. کہا حضور لیکن خط کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. تو کہا کہ میں نے لکھا تھا اے غریب نواز آپ دور دور سے لوگوں کو بلا وجہ بلا کر کیوں پریشان کرتے ہو, کیوں تکلیف دیتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ اے عبد الرحمن تم میرے ایک عاشق کو روک نہیں سکا تو میں دنیا کے عاشقوں کو کیسا روکوں گا, میں کیسے روکوں گا؟ تو یہ محبت ہوتی ہے. تو واقعی اگر غریب نواز سے محبت کرتے ہو, واقعی اگر غریب نواز کا دم بڑھتے ہو, واقعی غریب نواز کے باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو اسی طریقے پہ عمل کرو جس طرح سے سرکار غریب نواز نے بتایا. اسی طریقے نماز سے محبت کرو جس طرح سے سرکار غریب نواز نے محبت. اسی طرح سے ذکر کرو. چاہتے ہو سرکار غریب نواز نے کس طرح سے ذکر کیا؟ ہر ایک کو بات معلوم ہوگی. جب پہلی کو اندر گئے تھے چاند رات کے دن, سرکار غریب نواز نے دروازہ بند کر دیا. ذکر کی آواز آ رہی ہے, ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. مریدین باہر ہیں, معتقدین باہر ہیں, دروازہ کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے, بس ذکر کی آواز آ رہی. کہا کہ حضرت ذکر میں پہلی تاریخ گئی, دوسری تاریخ گئی, تیسری تاریخ گئی, ذکر کی ہی آواز آ رہی ہے, ذکر کی ہی آواز آ رہی ہے. ہر وقت کچھ دیر کے لیے بند ہوتی ہے, پھر ذکر کی آواز آتی ہے. اسی طریقے پہ جب چھٹی تاریخ آئی چاند کی, رجب کی 6 تاریخ کو آواز بند ہو گئی. مریدین پریشان, معتقدین پریشان, کیا کیا جائے, آواز نہیں آ رہی. آخر میں جب دروازے کو زور لگا کے توڑا گیا تو سرکار ہیں کہ لیتے ہوئے ہیں,
اور چہرے سے کچھ یہاں پیشانی سے چہرے سے کچھ پسینہ نمودار ہو رہا ہے اور مشک عنبر کی خوشبو چل رہی ہے. سرکار جب بڑے دین معتقدین نزدیک گئے تو پتا چلا کہ ابھی سرکار غریب نواز اس دنیا ہے فانی کو رخصت کر کے چلے گئے. تو کہنے کا مطلب ہے اللہ کا ذکر کرتے کرتے کیا ڈھول تاشا بجاتے بجاتے زندگی ختم نہیں کی. ہاں ہم ڈھول تاشے کے خلاف ہیں, سما کے خلاف نہیں ہے. سما اگر ہوتا ہے شریعت کے مطابق ہوتا ہے تو وہ ہمیں قبول ہے, لیکن بعض لوگ جو ہے اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اب تو رنگی بے رنگی پیر نکل رہے ہیں, رنگی بے رنگی ڈانس ہو رہے ہیں, رنگی بے رنگی طریقے پہ نہ جانے کیسے کیسے پیر مارکیٹ میں آ کے بیٹھے ہیں. کوئی کہتا ہے نماز ہمارے نظروں میں ہے, کوئی کہتا ہے ہمارا پیر ہر محلہ پہ نماز پڑھتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, سرٹیفکیٹ دیے پھرتے ہیں, کوئی کہتا ہے یہ ڈھول تاشائی ہماری زندگی ہے, کوئی کہتے ہیں ہم طریقت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں شریعت کے مطابق زندگی جو چلنا چاہیے اس کو چھوڑ کر کیا طریقت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہو؟ کوئی نہیں گزار سکتا. جب شریعت اگر مکمل اس کے اندر ہے تو اس کے بعد طریقت بھی ہے, معرفت بھی ہے, حقیقت بھی ہے, اس کے علاوہ زندگی نہیں ہے. تو سرکار غریب نواز نے پوری زندگی سامنے رکھی ہے, اس کو پڑھ لینا چاہیے. وقت ساتھ نہیں دیتا ہے. مجھے 25 پہ ختم کرنے کے لیے کہا تھا, 29 ہو گیا. میں کہتا ہوں اللہ رب العزت سرکار غریب نواز کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہر سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کے درمیان میں اگرچہ غلطی گستاخی میں تو میں توبہ کرتا ہوں. اب تک رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا